ٹھیک ہے. جس کام کی نیت کریں، ایک کام آپ اپنی دماغ میں رکھ لیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، جس کام کی نیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ کام ہوگا. یہ بھی فراخی رزق کا بہت ہی مجرب ترین عمل ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو ایک صحابی کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ پیسہ تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں سورہ. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور بہت زبردست ہمیں روحانی چیزوں کے حوالے سے بتاتے بھی ہیں. کسی تعارف کے محتاج اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہت سے ٹی وی چینلز پر آج کل اپنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے زبردست روحانی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے. ناظرین، اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے ہمارا چینل جو ہے وظیفے کے اوپر بھی ہوتا ہے، اسلامک اسٹڈیز کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسلام کے قریب کیا جائے، نالج وہ دی جائے جس سے آپ لوگ گھر بیٹھ کے ویڈیو دیکھیں اور فائدہ اٹھا لیں. اور اس کے پیسے نہیں لگتے، انٹرنیٹ کے لگتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو آپ کو کروڑوں اربوں کا فائدہ ضرور دے کے جاتی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 5 وظیفے ایسے بتائیں گے، داؤد جی بلکہ ہمیں بتائیں گے، جس میں آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں اس کا حل ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، کیونکہ اس میں رزق کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ مشکلات آ جاتی ہیں، رزق ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہمیں حاصل نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں داؤد بھائی؟ الحمدللہ. داؤد بھائی، 5 وظیفے آپ بتا رہے تھے کہ آج اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے عمل جس سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، اور وہ کرنا کیسے ہے وہ طریقہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ جو ویڈیو ہے یہ 2 کام لے کر آئے گی زندگی میں، ایک تو بڑی سے بڑی مشکل کا حل، اور دوسرا فراخی رزق. اور اسی ویڈیو میں 5 ایسے مجرب ترین وظیفے بتاؤں گا جن کو کرنے کے بعد لوگوں نے اپنی روحانی اور ظاہری زندگیوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. اچھا. یہ قرآن اور سنت سے جو ہے وہ مماثلت رکھتے ہیں، اور عبادت، روحانیت، خیر و برکت، پیسہ اور سخت سے سخت مشکلات سے نکلنا، جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے، جن کے کاموں میں رکاوٹ نظر آتی ہے یا فیل ہوتی ہے، ان 5 میں سے جو آپ کے دل میں لگے، جو آپ کے دل کو لگے، وہ وظیفہ کریں اور موجیں لوٹیں. کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں، اور اگر 5 کے 5 بھی کر لیں تو بھی سونے پہ سہاگا. بہت ہی زبردست اور مجرب ترین. آپ یہ عمل سنیں گے تو عمل سننے کے بعد ہی آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ اتنا زبردست عمل ہے اور اتنی زبردست اللہ کی مدد اور نصرت ہے. میں اس عمل کو یا ان اعمال کو اس لیے بھی اہمیت دیتا ہوں کہ میں جو وظیفے پوچھتا ہوں میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں. اچھا. اور مجھے بزرگوں سے فیض ہے، روحانی فیض ہے، اجازتیں ہیں، اور مجھے ان عملیات کی باقاعدہ اجازتیں ملی ہوئی ہیں. اس لیے میں وہی بات تھوڑی سی کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں وہ ہمیں میسج کر دیں یا رابطہ کر دیں، کمنٹ میں لکھ دیں کہ ہم اجازت چاہتی ہے. مگر یہ عمل بہت مجرب ہے، یہ پڑھائیاں بہت مجرب ہیں، اور آپ وظیفے کرنے کے بعد جو آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں، یوٹیوب کی دنیا میں ہم اتنے وظیفے کرتے ہیں اور ہمارا وظیفہ چلتا نہیں ہے، پڑھائی چلتی نہیں، تو یقین جانیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ جو فائدہ اٹھائیں گے وہ پھر آپ خود ہی دیکھیے گا. جی داؤد بھائی، سب سے پہلا کون سا وظیفہ ہے؟ اچھا جی، حل المشکلات اور فراخی رزق کا جو پہلا وظیفہ ہے وہ ہے جناب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وظیفہ ہر روز بعد از نماز عشاء 500 مرتبہ اول و آخر درود شریف بلا ناغہ کرنا ہے. مجرب ترین عمل ہے. پھر سن لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر روز بعد از نماز عشاء. تعداد پوری 500 مرتبہ ہو، تسبیح کے اوپر دانے گن لیں، اور یہ نہ ہو کہ تعداد کم اور زیادہ. پوری 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اول و آخر آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ کے اس عمل کو کرنا ہے. یہ ہے پہلا وظیفہ. ٹھیک ہے. دوسرا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی اگر آپ کو جو سوٹ کرے. کئی لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور کئی لوگ رات دیر سے سوتے ہیں، تو وہ اپنے اوقات کے مطابق بھی ان وظائف کو کر سکتے ہیں. وہ بھی سیم ہی خیر و برکت لے کر آئے گا. ہر روز آپ لوگوں نے سورہ مزمل فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ مزمل، اور ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. جس کام کی نیت کریں، ایک کام آپ اپنی دماغ میں رکھ لیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، جس کام کی نیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بڑا کمال کا، جس کو سورہ مزمل یاد نہیں
وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تیسرا عمل فراخی رزق کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور یہ بھی بڑا مجرب اور بڑا ہی زبردست عمل ہے. ہر نماز کے بعد پوری سورہ واقعہ, ہر نماز کے بعد پوری سورہ واقعہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے, اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی فراخی رزق کا بہت ہی مجرب ترین عمل ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو ایک صحابی کے پاس بہت زیادہ دولت تھی, بہت زیادہ پیسہ تھا, اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں سورہ واقعہ پڑھتا ہوں. اور ایک صحابی جب اس دنیا سے گئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں سورہ واقعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس کے پاس سورہ واقعہ ہوگی تو وہ محتاج نہیں ہوتا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تیسرا مجرب ترین عمل بتانے لگا ہوں, اور وہ عمل یہ ہے کہ جس کا کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہو, یا کوئی سیدھی راہ نہ نکلتی ہو, سیدھا رستہ نہ نکلتا ہو, تو وہ یہ عمل کرے گا. عمل ہے اہدنا الصراط المستقیم. اچھا, اس کو جتنے بھی ایام آپ ہوں ان کو سلیکٹ کریں, اور آپ لوگوں نے 1.25 لاکھ دفعہ پورا کرنا ہے. 1.25 لاکھ دفعہ بڑا عمل ہے, اجازت لے لیجئے گا یہ عمل کی, کیونکہ یہ عمل بہت بڑا. اہدنا الصراط المستقیم 1.25 لاکھ دفعہ پورا کرنا ہے. اس کے بعد 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ, جو بھی آپ کا بڑا مسئلہ ہو. کئی لوگ شادیوں کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں, پیسوں کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں, بڑے وظیفے چل ہی نہیں رہے, تو 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنی ہے, اور 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے, اور دعا بھی کرتے رہنا ہے, اور اول و آخر درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ سب کام سب کام سیدھے ہو جائیں گے. اس عمل کو کرنا یہ بڑا عمل ہے. اس عمل کو میں کہتا ہوں کہ حل المشکلات, جس کی مشکلیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں, تو اس وظیفے کو کر لیں. اور میں آپ لوگوں کو 5واں عمل بتانے لگا ہوں, وہ بھی بڑا مجرب ترین عمل ہے. 100 دفعہ بعد از نماز عشاء اور فجر کے درمیان مدرجہ دائل آیت جو اگر آپ پڑھ لیں گے, بہت کمال کی آیت ہے. ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر پڑھ لیں گے تو یقین جانیں 100 دفعہ پڑھنی ہے. اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے. اور جو خاص کر محبوب قدموں میں جسے کہتے ہیں نا, جو بیوی اپنے میاں کے ہاتھوں پریشان ہے اور میاں اپنی بیوی کے ہاتھوں پریشان ہے, میٹھے کے اوپر دم کر کے پلا دے یا کھلا دے. بہت مجرب آیت ہے. اس آیت کو پڑھنے سے آپ کی مشکلیں بھی دور ہوں گی, محبت بھی بڑھے گی, اور کام بھی ہوں گے. بہت زبردست داؤد بھائی کا آپ ناظرین نالج دیکھتے ہیں, بڑا اچھا آپ کو بتاتے ہیں. نیچے کمنٹ میں جو لوگ کرنا چاہیں کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں اس میں سے, ضروری نہیں آپ 5 کریں, لیکن اگر آپ 5 کر لیں گے تو اس کے لیے بھی آپ بتائیں کہ جی میں یہ کرنے لگا ہوں. جو کمنٹ کرے گا آٹومیٹکلی اس کو داؤد بھائی کی طرف سے اجازت ہے. اس لیے اجازت ہے, یہ کوئی یہ نہیں کہ اللہ کا, لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اللہ کا کلام ہے, یہ کون ہوتے ہیں اجازت نہیں, وہ بھی بات ٹھیک کرتے ہیں. میں بات یہ ہے نا کہ دعا ہوتی ہے نا ہماری ہر جمعرات ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, تو جو لوگ وظائف کرتے ہیں پھر ان کے لیے ہم صدقہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے کام ہو جائیں. یہ وجہ, یہ اجازت کی یہ وجوہات ہے. یہ وجوہات مطلب جو کمنٹ کرتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لوگ وظیفے کر کر کے تھک جاتے ہیں, کام تو ہوتے نہیں ہیں, تو وہاں بیٹھ کے ان کے لیے خاص ہر جمعرات کو کہتا ہے. میں آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں, میں جمعرات کو نہیں ملتے, تو جمعرات کو کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے ریکارڈنگ اتنے سالوں میں جب سے کی جمعرات کو کی, داؤد بھائی اویلیبل نہیں ہوتے, تو وہ عید والے دن بھی. ہاں جی بالکل نہیں, میں ہر جمعرات اپنے بزرگوں کے پاس ہوتا ہوں, اور عید شبرات ہر چھٹی جو ہے وہ میری بزرگوں کے پاس ہی گزرتی ہے. تو پھر وہ اجازت اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خاص دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی محنت رائے گا نہ جائے. بہت شکریہ داؤد بھائی, تھینک یو سو مچ. ناظرین ویڈیو کیسی لگی فیڈ بیک اپنا ضرور دیں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی روحانی چیزیں, روحانی باتیں اور وہ چیزیں جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ہیلپ کریں گی. باقی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے داؤد بھائی کا, کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں, رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.